چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کے لیے 100 ملین گیلن پانی کی فراہمی کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ یہ منصوبہ 1.4 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہوا ہے، جبکہ پرانے پمپنگ اسٹیشن 1959 میں تعمیر کیے گئے تھے جو کہ ابھی تک کام کر رہے تھے اور ان کی گنجائش میں کافی حد تک کمی آ چکی تھی، جبکہ سندھ حکومت ہب کینال کی امپرومنٹ سے بھی مزید 30% پانی کی لائن لاسز کو ختم کرنے کے لیے کاموں کو جاری رکھے ہوئی ہے۔ تاہم آج دھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ، وزیر اطلاعات سعید غنی، وزیر اعلیٰ کے معاونین خصوصی راشد ربانی، وقار مہندی، صوبائی وزراء غلام مرتضی بلوچ، چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد کے علاوہ دیگر اراکین اسمبلی اور ایم ڈی واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے۔ تو سندھ حکومت چاہے وہ لائننگ آف کنالز ہو جو کہ ہم نے ملک بھر میں، سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے جس نے سب سے زیادہ لائننگ کیا ہے، ہزاروں کلومیٹر کا لائننگ کیا ہے جس سے پانی کا بچت ہوا ہے۔ ہم نے ملک بھر میں سب سے زیادہ ریورس آسموسس پلانٹس سندھ میں لگائے ہیں تاکہ ہم اپنا انڈر گراؤنڈ پانی کا فائدہ اٹھا سکے۔ وہاں کے جو مشکلات ہیں ان کو بھی ہم ان کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ الٹرا فلٹریشن پلانٹس اسلام کوٹ اور مٹھی میں سے لے کے دوسرے علاقوں کے لیے ہم بندوبست کر رہے ہیں تاکہ وہاں کے عوام کو ہم پانی دلوا سکے۔ پائپ لائنز کے منصوبے اچھر و تھر میں اور انشاءاللہ تعالی ہمارے لیاری کا بھی منصوبہ چل رہا ہے تاکہ ہم پانی کو فوکس کریں۔ ہم ڈی سیلینیشن کے منصوبے اور الٹرا فلٹریشن پلانٹس کے منصوبے ہمارا پورا کوسٹل بیلٹ کے لیے، کراچی کے لیے، تھٹا کے لیے، بدین کے لیے، سجاول کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ زور دیں، اس پہ پرائیورٹائز کریں تاکہ وہاں کے عوام کے جو پانی کا قلت کا مسئلہ ہے ہم اس کو دور کر سکیں۔ اسی منصوبے سے زیادہ تر ہم کراچی کو بھی پانی پہنچا رہے ہیں، لیکن جیسے ذکر کیا گیا تھا گھروں کو بھی، مقامی لوگوں کی، مقامی عوام کے لیے بھی ہم پانی مہیا کر رہے ہیں۔ ہم صوبے کے عوام کے ساتھ چاہے ہوں گے تاکہ ہم وفاق سے مطالبہ کر سکیں، وفاق سے ڈیمانڈ کر سکیں کہ جو وعدے انہوں نے کیے ہیں وہ وعدے پورے کریں، جو ہمارا حق ہے وہ ہمارا حق دے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ لیکن یہ سارے وہ منصوبے جو تیار ہیں، میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، ابھی ناصر شاہ صاحب نے بتایا اور سعید نے بھی بتایا، ریسنٹلی 1 مہینے کے اندر یہ تقریباً تیسری بار آپ ہمارے اوپر مہربانی کر رہے ہیں کہ ہم نے کراچی میں فلائی اوورز، انڈر پاسز کے افتتاح کے بعد یہ ایک اور میگا پروجیکٹ جو پانی کی ضرورت ہے کراچی کی، اس کو پورا کرنے کے لیے ادھر میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے باقی جگہوں سے میسیجز آئے کہ جی ہمارے پروجیکٹس میں آپ چیئرمین صاحب کو کیوں نہیں لے کے آتے ہیں، چیئرمین صاحب آپ کو چلنا پڑے گا۔ ابھی ادھر بیٹھا ہوا تھا تو صرف حیدرآباد کے پروجیکٹس جو مجھے بتائے گئے وہ واٹر سپلائی کے حوالے سے کہ 32 انچ کی واٹر سپلائی لائن ہے حسین آباد میں، حالہ ناکری کا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے، پریت آباد کا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے، 36 انچ کی واٹر لائن ہے، اکرم واس سے گلستان سرمد، قاسم آباد کا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے، اور ایسے کئی اور پروجیکٹس ہیں، اریگیشن کے کئی پروجیکٹس ہیں جو کہ ہم افتتاح جن کا نہیں کر سکیں، جو اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن چیئرمین صاحب جب تک آپ نہیں آتے لوگ سمجھتے ہیں، ادھر جو میڈیا والوں کے لیے کہہ رہے تھے نا کہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، انہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ادھر تو عملی طور پہ ہم کر کے دکھا رہے ہیں اور آپ کو یہ ایسی تکلیف دیتے رہیں گے، پھر لے چلیں گے آپ کو جس کو شوق ہوگا، نہیں تو ادھر لوکل بھی میڈیا موجود ہوگی پورے سندھ میں پروجیکٹس دکھانے کے لیے۔ اس موقع پر وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے خطاب کرتے ہوئے مزید منصوبے بھی گنوانے شروع کر دیے اور کراچی والوں کو اچھی اچھی خبریں دے ڈالیں۔ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کافی سارے منصوبے جو ہیں شروع کیے ہیں کہ جو K4 کا پروجیکٹ ہے اس کو بھی ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح اس پروجیکٹ کی استعداد بڑھائی گئی ہے، اسی طرح حالے جی سے بھی پانی کا ایک پروجیکٹ جو ہے 65 MGD کا، وہ بھی اس پر کافی حد تک کام ہو چکا ہے اور اس کو بلکہ ابھی نئے پلان میں اس کو اور زیادہ
बड़ा कराने 100 MGD तक उसको लेके जाया जा रहा है। इसी तरह दीगर जो हमारी सोर्स है, जिस तरह MD साहब बता रहे थे कि पानी की सोर्स बढ़ाने के लिए, तो एक जो हब रिवर से सोर्स आ रही है जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और दीगर इलाकों के लिए सर, उसको भी बढ़ाया जा रहा है। उसकी इस्तेदाद भी CM साहब ने उस पर भी अहकामात दिए हैं, जिसके तहत वहाँ से भी जो इस वक्त हमें पानी मिल रहा है वो भी तकरीबन डबल होकर मिलेगा, उससे बेहतरी आएगी। फिर सर डिसैलिनेशन पर हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा उसका पानी महंगा है, लेकिन कोई एक दो मेथड जो है उस पर इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे कि उसमें कॉस्ट इफेक्टिव हो और कीमत जो हो वो कम आ सके। क्योंकि वकार मेहदी साहब भी यहाँ बैठे हैं और हमारे राशिद रब्बानी साहब ये कह रहे हैं कि पानी सस्ता दें, आपका हुक्म भी है, तो इस वजह से पूरी कोशिश की जा रही है कि कुछ पैसे उसमें से कम हो। सर रिसाइकलिंग भी की जा रही है सर, जो हमारा वेस्ट वाटर है सर उसका, ताकि जो इंडस्ट्रीज़ को वो पानी दिया जाए, या जहाँ पे सब्ज़ा, आपका एक और भी हुक्म है कि पूरे उसको ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, वो भी नीम के, फ्रूट के, और वो दरख्त जो लोगों के काम आ सकें। तो कराची में जो सबसे बड़ा अर्बन फॉरेस्ट मलीर नदी और लियारी नदी पर दीगर जगहों पर हो रहा है, तो वहाँ भी ये पानी काम आएगा, और इससे जब ये इंडस्ट्री और दीगर जगहों पे ट्रीटेड पानी जाएगा तो वो पानी भी बचेगा, वो उस जिन इलाकों में पीने का इशू है वो वहाँ पे दिया जाएगा सर। जबकि सूबाई वज़ीर इत्तलात व मेहनत हुसैन सईद गनी ने तकरीब से खिताब करते हुए क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानें। पिछले 2 महीनों में तीसरी मरतबा हो रहा है कि आप कराची के हवाले से जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसकी इफ्तिताई तकरीब में आए हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी इसी किस्म की सरपरस्ती और दिलचस्पी की वजह से शायद हमारे अंदर और ताकत पैदा होती है और क़ुव्वत पैदा होती है कि हम तरक्याती कामों में दिलचस्पी लें, और जिस तरह पुश करते हैं, यकीनन डांटते भी अक्सर हैं कि जो काम ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं उसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। और यही अगर सिलसिला जारी रहा, इंशाअल्लाह ताला जिस किस्म की तवक्कुआत आपसे हमें हैं और पीपल्स पार्टी से इस मुल्क के सूबे के लोगों को हैं, हम वो जल्द अज जल्द पूरी करेंगे। तफसीलात नासिर शाह साहब बताएंगे, और ये सिर्फ एक मंसूबा नहीं है जो कराची के पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए मुकम्मल किया गया है, दीगर और मंसूबे भी हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कर दिया कि कराची समेत सिंध भर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा हुआ है, जो कि अवामी खिदमत की वो मिसाल है जो मुल्क के किसी सूबे से अभी तक नहीं आई। लेकिन कराची वालों को पानी जैसे मंसूबे से यकीनन रिलीफ मिलेगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।